اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، عید کا دن دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں پر رحم و کرم کا اور انعام کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں بندوں کی مغفرت کا۔ چنانچہ ایک ضعیف روایت میں آیا ہے، طبرانی کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 617۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے نکڑوں پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس رب کریم کی طرف چلو جو خیر سے نوازتا ہے، پھر اس پر عظیم الشان بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تمہیں راتوں میں عبادت کا حکم ہوا، چنانچہ تم نے عبادت کی، اور تمہیں دن کے روزوں کا حکم ہوا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے پروردگار کا کہا مانا، لہذا اپنے انعامات لے لو۔ پھر وہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک اور منادی اعلان کرتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے، اس لیے رشد و ہدایت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹو۔ پس یہ انعام کا دن ہے اور آسمان میں اسے انعام ہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو روایت کا ترجمہ ہوا، تو اس مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے استحضار اور اس کی یاد کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو یاد رکھے۔ عید کے چند مسنون اعمال ہیں، وہ بھی سنتے چلیے۔ نمبر 1، عید کے دن غسل کرنا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ نمبر 4، عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا۔ نمبر 5، اگر صدقہ فطر واجب ہو تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ اور نمبر 6، عید کی نماز عیدگاہ میں یعنی شہر سے باہر جا کر پڑھنا، لیکن چونکہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے اس وبائی زمانے میں، اس لیے جو حکومت کی گائیڈ لائنز ہے، جو حکومت کے اصول اور قوانین ہیں، اس کی پابندی کریں۔ اور نمبر 7، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، بلا ضرورت سواری پر نہ جانا، یہ بھی مسنون ہے۔ اور نمبر 8، عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ جاتے وقت ایک راستے سے جائیں اور جب واپس آئیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اور نمبر 9، عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھیں اور بقر عید میں، عید الاضحیٰ میں اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ تو یہ عید الفطر کے چند مسنون اعمال تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔